وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جس کے بارے میں تم اختلاف میں پڑے ہو، جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، جن چیزوں کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، وہ چیزیں میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہے کہ جو کچھ تم نے کھایا پیچھے وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور جو چھوڑ کر آئے ہو، گھر میں رکھ کر آئے ہو، وہ وہ بھی بتاتا ہوں، جو تم کھا کر آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے وہ چیزیں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، وہ بھی میں تمہاری تک اختلافات بتاتا ہوں کہ تم اس بارے میں اختلاف کرتے ہو، اس بارے میں اختلاف کرتے ہو، اس بارے میں اختلاف کرتے ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، جو کچھ تم اختلاف میں پڑے ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ امت مسلمہ کا اختلاف جو ہے وہ یہ کوئی نہیں کہ ہمارا کوئی خدا کے بارے میں اختلاف ہو۔ خدا وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، وہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سب ایک ہی خدا ہے، کوئی باقی جو ہے نا اختلاف نہیں، لڑائی جھگڑا کوئی نہیں اس پہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، وابی ہیں، وہ سب کا اتفاق اس پہ کہ خاتم النبیین، آخری نبی نبی علیہ السلام ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آخری حتمی کتاب قرآن مجید ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ جو اختلاف کرتے ان چیزوں میں ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے، قطعاً نہیں۔ اللہ ایک، رسول اللہ آخری نبی، قرآن مجید آخری کتاب، الہامی کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں جس میں اللہ کا نام بھی صحیح بنانا لایا۔ دجال کے نام کو بھی کنیت کہہ دیا۔ کنیت ہوتا ہے، نام جو ہے در اصل میں کنیت ہوتا ہے، اور غلط العام جو مشہور ہے وہ نام ہے۔ یہ تشریح ہو رہی ہے، یہ علمیت ہے کہ لوگوں میں جو اسم کا ترجمہ ہے نا، اسم کا، وہ غلط العام ہے کہ نام مشہور ہے، وہ غلط العام ہے۔ تو بڑا صحیح ہے، یہ تیرے نام کی تشریح کر رہا ہے تو کنیت اللہ کی طرف کرے تو ویسے ہی بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم میں یہ غلط ہے، غلط العام ہے، اس لیے تو تیرے نبوت پہ، تیری نبوت پہ خدا کی لعنت ہے، تیرے منہ پہ خدا کی لعنت ہے۔ فاتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کریں بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہوا ربی، اور تم خدا کو اپنا باپ مانتے ہو اور مجھے خدا کا بیٹا مانتے ہو، اور آپ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کرے کہ بے شک اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے۔ ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جو یہ کہے ان اللہ ہوا ربی، بے شک وہ رب، بے شک وہ اللہ ہوا ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں، اس عیسیٰ کو نہیں مانتے جو تمہاری کتاب کے اوپر تمہاری عقیدے کے مطابق لعنتی ہوا۔ ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں، تم جتنا مرضی چیخو چڑھاؤ، نبی علیہ السلام کو گالیاں دو، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی گالی نہیں دیں گے، قطعاً نہیں، ہم تو کافر ہو جائیں گے، ہم تو کافر ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بندہ، نیک صالح، عباد الصالحین میں اللہ نے انہیں فرمایا ہے، عباد المومنین میں اللہ نے انہیں رکھا ہے۔ میں کون ہوں کہ ان کی شان گھٹاؤں؟ یہ شان گھٹانا ہے کہ ان کو کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ شان گھٹانا ہے؟ نا نا نا، اللہ کے وہ بندے ہیں۔ حضرت مائی مریم کے پیٹ سے اللہ کے اعجاز، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی یوسف ان کا باپ نہیں، کہ ماں طیبہ طاہرہ منزہ، جو بھی ان کا یہ لقب میں کہوں وہ میرے لقب کم ہے۔ اللہ نے انہیں کہا کہ تو پاک عورت ہے، جس کی پاکیزگی ہمارا رب کے، اس کی پاکیزگی کا کوئی عورت مقابلہ کر نہیں سکتی،
اس کی پاکیزگی کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتی، وہ عورت ہے. اور وہ اس کی شان یہ ہے ہمارے قرآن میں کہ کسی عورت کو باجماعت نماز کرنے کا حکم نہیں، لیکن حضرت مائی مریم کو باجماعت نماز پڑھنے کا ہمارے قرآن میں حکم ہے. وہ اتنی عظمت والی عورت ہیں، اتنی با حیا، طاہرہ، طیبہ، طاہرہ، زکیہ، جو بھی میں کہوں میرے لقب کم ہیں. اللہ نے انہیں کہا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے لقب اعلیٰ ہیں جو ان کی طہارت کے لیے ہیں، ان پر کوئی بہتان نہیں ہے. ہاں تمہاری قوم نے بہتان باندھا، ہمارے قرآن نے بتایا کہ بہتان باندھا کہ تم کواری ہے، تم نے اپنا بچہ کیسے جنم دیا، پھر تم نے یوسف کو اس کا خامد بنا دیا، اس کو لے کے بھاگ، وہ بھاگا پھرا. ہمارے جو مریم ہے قرآن پاک میں اس کو نہیں وہ لے کر بھاگا، کوئی نہیں اللہ لے کر بھاگے. بعد وہ مریم اپنے گھر میں رہیں. جب بچہ ہو گیا، چلو یروشلم ہم مان لیتے ہیں، وہاں بچہ ہو گیا تو یروشلم میں وہ بیٹھی تھی، سب ادھر آ گئے. تو نے کہا اے مریم کیا ہوا؟ کہا یہ اسی سے پوچھو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آنا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آنا اوتی کا، کہ میں اللہ کی طرف سے کتاب بھی لے کر آیا ہوں اور اللہ کا پیغام بھی لے کر آیا ہوں، اور خود بھی اسی کی عبادت کرنے والا ہوں. زکوٰۃ بھی میرے ذمے ہے، نماز بھی میرے ذمے ہے. اور وہ بات بعد میں کریں گے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بات، ان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ ہوا ربی، وہ میرا رب بھی ہے، وربکم، تمہارا رب بھی ہے، فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو. تم نے عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم کی مورتی بنا لی اور تم ہمارے ساتھ مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے. مناظرہ کر لو. کیا مناظرہ کریں؟ اور پہلے اپنے کتاب کے تو وہ عبارات تو نکالو جس میں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی لکھ دیا ہے. آج بھی تم تو اسی بات پہ سے ہم سے نہیں گفتگو کر سکتے. جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ کوئی اور عیسیٰ ہوگا، ہمارا عیسیٰ لعنتی نہیں. مسلمانوں کا عیسیٰ وہ ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے اور بڑا نیک صالح بندہ. اس کی ماں بھی صالح، وہ بھی صالح. ان اللہ وربی وربکم فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ آگے اور بات شروع ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے گروہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کرتے آئے اور کرتے آئیں گے. من بینی، اختلاف ہے، من بینہم، ان کے درمیان. فویل للظالمین، پس افسوس ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں. یہ ظالم ہے کہ اللہ کے ساتھ بت کو کھڑا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا دیا، مریم کا بت بنا دیا، حضرت روح القدس جبریل امین کا بت بنا دیا. تو یہ تو ظالم ہے، یہ تو ظالم ہے. ان ظالموں کا کیا جواب ہے؟ کچھ نہیں. ظالموں من عذاب یوم علیم، ان ویل ہے، افسوس ہے ان ظالموں کے لیے، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب یعنی یوم علیم، دردناک دن کا عذاب ہو، یعنی قیامت کے دن یہ عذاب میں ہوں گے، مبتلا ہوں گے. یہ ظالم لوگ ہیں. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظلم بھی یہی ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ ظالم لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کی ماں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے بت پوجنا شروع کر دیے، تو یہ ظالم ہے. دنیا میں جتنی مرضی دولت ہو جائے، سارا امریکہ بھی پیچھے چل پڑے، آخر ایک دن جو ہے نا امریکہ بھی فنا ہونا ہے. یعنی دنیا جو بنی ہے وہ فنا ہونے کے لیے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، اور صرف ویبقى،
ربو کا، صرف تیرا رب ہی باقی رہے گا. کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربی کا، وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام. اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا، وجہ ربی کا ویبقا وجہ ربی کا ذو الجلال. تیرے رب کا چہرہ باقی معبود رہے گا، تیرا رب بھی باقی رہے گا. باقی سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، اور زندہ وہی رہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کی روح اور اللہ کی خاص نشانی تسلیم کرتے ہیں. ہاں، والے ابینا والا بھی یہ بھی ظالم ہے. اس نے بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری خصوصیات میرے والے لوٹ آئے، تو پڑھنا قرآن نہیں آتا چپڑ کو. والی ابینا، والی ابینا کا کیا ترجمہ ہے؟ والی ابینا کا تو میں نے بتا دیا نا. ضرور میں بیان کرتا ہوں یہ والی ابینا. جب اسے نون سکیلہ کر دے، والی ابینا کر دے، تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، اپنے احمد عیسیٰ سے تم سوال نہ کرو، تو پھر بندے کے بچے تم بھی نہیں ہو. سوال کرو. والی ابینا کا تو مولوی صاحب نے بتا دیا، میں نے بتا دیا کہ ضرور میں تمہیں بیان کر دوں، یا میں بیان بتاتا ہوں تم کو. یہ ترجمہ ہے والی ابینا، اور میں بتاتا ہوں تم کو، میں بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے. تو جب والی ابینا کر دیا تو یہ کون سا ترجمہ بن گیا؟ قرآن پاک کا یہ لفظ نہیں ہے والی ابینا. یہ احمد عیسیٰ نے جو پڑھا ہے والی ابینا، تو یہ ایک ثابت کرو. مولوی صاحب یہ بتائیں کہ علم کا معنی نشانی بھی ہے، علم کا معنی علم بھی ہے، تو یہ دو تو تضاد ہو گئے. تو تضاد ہو تو وہ ملتا جلتا ترجمہ ہے، یہ نشانی بھی. اور بے شک اللہ کے پاس اس کے نشانی ہے یا اس کا علم ہے. انہ لعلم، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. للساعۃ، قیامت کے لیے، قیامت کی نشانی ہے وہ اللہ کے پاس ہے. جب وہ نشانی ظاہر کرے گا تو کس کو مجال ہے؟ اگر علم کا معنی کوئی نشانی بھی کر لیتا تو اتنا تو غلط نہیں. اور تیرا نبی تو سارے غلط کرتا ہے، سارا قرآن پاک غلط پڑھتا ہے. اس کے منہ پہ تو نے چاند کبھی نہیں ماری. یسالونہ کا اس نے غلط بیان کیا، تجھے خود پتہ نہیں. اعتراض کرنا بڑا لوگوں کو آتا ہے، اور اعتراض بھی تو کرو علم کے ساتھ. جب علم نہیں، وہ دوسرا آپ کا تلفظ صحیح نہیں، تلفظ بھی غلط ہے. یعنی تم لوگ جو ہے نا علم سے کوئی اعتراض کر رہو ہے علم سے، تو بس اپنا جواب دینے کا مزہ بھی آئے. علم سے تو تم کوئی سوال جواب کیا کرو. علم تمہارے وہ خدا کے پاس ہی نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آئے گا؟ صرف اعتراضات تمہارے پاس آئیں گے. اعتراضات کتنے مرضی کرو، لیکن علم کے ساتھ اعتراض ہوں گے نا تو ان کا جواب دینے میں مزہ ہے. جو بغیر علم کے آدمی کرتا ہے نا وہ تو اندھا ہے، اندھوں سے بھی اندھا، عقل کا بھی اندھا، آنکھوں کا بھی اندھا. جس طرح احمد عیسیٰ ہے، اوپر لکھا ہے والی ابینا، وہ پڑھ رہا ابینا. ابینا کا ترجمہ کر کے دکھائے، اوپر تو لکھا نہیں. یسالونہ کا جمع کا صیغہ ہے، اس کو تروڑ مروڑ کے تو نون کو متکلم کا بنا رہا ہے. اس کو چھتر نہیں مارا جاتا تم سے؟ یہ نون بنا متکلم کا ہے ہی نہیں، اس کا معنی ہم ہے ہی نہیں. جب متکلم کا نہیں ہے، نون اعرابی ہے، تو اس کا ہم کیسے ترجمہ کر دیا اس نے؟ نون اعرابی کا ہم ترجمہ میں نے اسے نہیں پتا. یہ سارا کچھ میں نے بتایا ہے، اسے نہیں پتا بھائی اپنا یسالونہ کے میں نون اعرابی بھی ہوتا ہے، ہاں واو جمع کی ہوتی ہے. یہ تو واو حالیہ بنا رہا ہے، موجودگی کا اظہار کرتی ہے نا. تم سارے سن کے خاموش بیٹھے ہو، اس کا مطلب ہے تم بھی اندھے ہو. اور اندھوں وہ میرا بیان اکثر آتا ہے نا، اس میں لکھا اندھوں میں کانا راجا. یہ کانا ہے تو تم بالکل اندھے ہو. یہ تو پاکستان سے کانا ہو کے نکلا ہے نا، اس لیے بھاگ گیا کانا. ہاں وہ سمجھتا ہے میرے لفظ، یہ تو ویسے بھی کانا ہے پاکستان کا. کانا ہو کے نکلا، کئی رنگ بدلا ہے، بہروپیہ بنا، کبھی عدنان نذیر ہے، کبھی
عدیل نظیر ہے، کبھی ادیب نظیر ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی مصب خراسانی ہے، مصب دوسرا گدھا، پہلا گدھا غلام محمد قادیانی، یہ مصب خراسانی. ثانی کا معنی جانتے ہو؟ سا سے ہو نا، اس کا معنی دوسرا. تو خر کا معنی گدھا. خر فارسی کا لفظ ہے خر. حمار عربی کا لفظ ہے حمار، جسے میں کہتا ہوں ابن الحمار، ابن الحمار. تو خر گدھے کو کہتے ہیں، خر گدھے کو کہتے ہیں. خراسانی دوسرا گدھا. جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے علم، ایسے نہیں. آپ جب بولتا ہوں نا الحمدللہ تو علم سے بولتا ہوں. سین سے خراسان وہ ایک شہر ہے، سین سے وہ، لیکن یہ خراسانی ہے، یہ خراسانی ہے. خا را الف اور سا الف نون یا. خراسانی دوسرا گدھا، دوسرا گدھا خراسانی. اب جب ہے بندہ گدھا، اسے کیا پتا بھی اوپر کیا لکھا ہوا ہے. وہ یسالونا کا ایسے ہی تروڑ مروڑ کے پیش کرے گا. سرہنا ترجمہ ہی نہیں آیا، اسے پتہ نہیں سرہنا اصل میں کیا ہے. جب پتہ ہی نہیں، اوپر سے تو بعض دفعہ محاورہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا، تو وہاں تو پڑھا لکھا ہی جانتا ہے نا سرہنا کیا ہے اصل میں. تو یہ سر ہی کرتا رہا، نہ تمہیں سمجھ آئی. بڑی سمجھ آ گئی، بڑی سمجھ آ گئی. یہ بڑی سمجھ والے کو بتاؤ نا، یہ ابی جنہ کیا ہے، والی ابی جنہ کیا ہے، اس کا ترجمہ بتا دو. اپنے ایٹیچیوڈ کا زور لگا کے والی ابی جنہ کا ترجمہ بتا دو مجھے. والی ابی جنہ کا تو میں نے بتا دیا، والی ابی جنہ آسان سا لفظ ہے. والی ابی جنہ کا ترجمہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں بیان کرتا ہوں جس بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، وہ تو ہو گیا. ابی جنہ کا ترجمہ تو آسان ہے. ابی جنہ کا ترجمہ نون ثقیلہ ہو، والی ابی جنہ ہو، یہ ترجمہ بتا دو. والی ابی جنہ کا کون سا ترجمہ ہے؟ اگر نہ بتاؤ تو میں اب کیا کروں. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. ایسے جھوٹے لائنوں مردودوں کے پیسے پڑے ہو جن کو پتہ ہی نہیں اوپر لکھا ہوا کیا ہے، اوپر سے لکھا ہوا بھی صحیح نہیں پڑھتے. سیدھا سادہ ترجمہ تو بیان کر، ورنہ ٹھوک منا کے عربی پڑھتا تو وہ غلط کرتا ہے. اس لیے اس کی جہالت سامنے آ جاتی ہے. ہاں جہالت سامنے ہے. یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، اور نبی علیہ السلام کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کا کے لیے مثال تھے. نبی علیہ السلام بیان کرتے تھے، اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، یہ قرآن پاک میں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، ابن مریم کا بیان ہے، وَضُرِبَ ابْنُ مریم، وَضُرِبَ ابْنُ مریم مثال بیان کی گئی ہے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی ہے. مثال ایسی، پھر مثال ایسی، اذا قوم کا جب تیری قوم، یا رسول اللہ آپ کی قوم نے جب کہا، منہ یصدونا، تیری قوم جب کرانے اور چیخنے لگی، چلانے لگی. کافر لوگ جب نبی علیہ السلام پر جب مسلمان ہوئے نا تو سارے مسلمان اللہ نے کہا ہے. قوم سے مراد کافر لوگ، مسلمان نبی علیہ السلام کی قوم نہیں، نبی علیہ السلام کے تابع دار ہیں. کدھر کہیں بھی نبی علیہ السلام کی امت کو قوم نہیں کہا گیا، یہ کافروں کو کہا ہے کہ تیری قوم چلانے لگی تجھ پر، یا رسول اللہ تجھ پر تیری قوم کافر چلانے لگے. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ. دیکھ اگلا لفظ جملہ بھی صحیح کر رہا ہے میری بات کو، میری بات کی تائید کر رہا ہے. قرآن پاک کا جملہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ تیری قوم چلانے لگی، اور کہ قوم کیا کہنے لگی، ہمارے خدا بہتر ہے یا تیرا خدا بہتر ہے. آلہتنا خیرٌ، آلہتنا خیرٌ، ہمارے خدا بہتر ہیں. ہاں ام ہو، یا وہ، یعنی وہ اللہ، ہمارے خدا بہتر ہیں یا اللہ، یا وہ. ہو سے مراد میں ہوں، ہو سے مراد بندہ بشر جو ہے نا، میں ہوں. یہ ہے تمہارے اپنا احمد عیسیٰ کا علم، وہاں بھی ہوا ہے نا.
यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा, उसमें भी हुआ लफ्ज़ आया, वहाँ हुआ तो हु से मुराद बंदा बेशक जो मैं हूँ ना, मैं दौर पिटे मुँह तेरा तिलख दी लानत। उम्मीद है ये जुमला मेरा अब काफ़ी है इसके लिए, मैं और गाली नहीं निकालता। अल्लाह की जगह कोई ले, उसके ऊपर लानत खुदा की लानत है, बंदों की लानत, अल्लाह की जगह कोई नहीं ले सकता। हो इससे मुराद मैं हूँ, उससे मुराद अल्लाह है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा, वहाँ जो अपनी तरफ मंसूब करता है ना, ये भी सोच लो, हु का मुराद, हु से मुराद तो अल्लाह है, ये कहता है मैं हूँ। हैं अब तुम साथ भी बैठे हो बेवकूफ़ बन के, तो खुदा का खौफ कर लो तुम भी खुदा का। और बाकी अपना दूसरे जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं ना, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर तुमने किसी नबी को माना है तो वो नबी मेरी तरफ उसको अपना भेजो, उसकी मैं झंड बैठाऊँ, या चंद बयानात मेरे उसे भेजो। जिस तरह मदीसा की झंड में बैठाई है ना, बैठाता रहूँगा जब तक मुझे ये नज़र आता रहेगा वीडियो अपना यूट्यूब पे, मैं इसकी झंड बैठाता रहूँगा। और उम्मीद है कि ये जल्दी भाग जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने करम किया तो इसके मानने वाले भी भागेंगे या वो सीधे हो जाएंगे, आका नामदार को मानेंगे, आका नामदार मदीने ताजदार हबीब परवरदिगार उसके ग़ुलाम बनेंगे, और या फिर भाग ही जाएंगे, बिल्कुल ही भाग जाएंगे। जब तक यूट्यूब पे इस पे बयानात आ रहे ना अहमद ईसा के, उस वक्त तक मैं इनके पीछे हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने कर चाहा तो ज़रूर मुझे कामयाबी देगा, और इन झूठों नबियों की मुरम्मत करने का जो मुझे अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, उसी अल्लाह की तौफीक के साथ इनका मैं तोड़ करता रहूँगा। और जब तक मेरी जान में जान है, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करता रहूँगा और नबी के कदमों पे निसार होता रहूँगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उल्फत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वबस्तगी नसीब फरमाए। और जब दुनिया में हैं तो सल्ली अला कहते रहें, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद पढ़ते रहें, आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते रहें, और जब दुनिया से जाएं तो कलमा पढ़ते हुए जाएं, और जब उठें तो सल्ली अला कहते हुए उठें। मैं ना सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख मेरी सल्ली अला कहते कहते, मैं जब मरूं तो नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता मरूं, और जब ज़िंदा हूं तो तब नबी अलैहिस्सलाम के पर दुरूद पाक पढ़ता हुआ ज़िंदा हूं। जब मेरा रब उठाए तो मैं अपने रब की बारगाह में, और कुछ मुझे आए या ना आए, तो सल्ली अला कहता हुआ पहुँच जाऊँ। तो रब कहे कि तू मेरे महबूब का दीवाना है, दुनिया में भी दीवाना रहा है, अब भी दीवाना है, तो जिधर मेरा महबूब है उधर तू भी जा। मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, उल्फत, दीवानगी अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ, जब कहते हैं बेवकूफ़ मुझे कहती है ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि नबी का दीवाना तो मुझे कह दिया, पागल तो मुझे कह दिया, और यही मेरी कबूलियत की निशानी है। यही आया है, यही आया है कबूलियत की, कि जब नबी के इश्क में तुम दीवाना हो, लोग तुझे पागल कहें। अल्लाह की वहदानियत में पागल हो जाओ। अल्लाह एक है, कोई उसका बेटा नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका रिश्तेदार नहीं। यही हमारा ईमान है और इसी पे हमारा ख़ात्मा है। अल्लाह ताला हमको ख़ात्मा भी इसी पे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़िद दरैन व अहसनुल जज़ा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।